بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نکال کے اس تحریر کو شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ بہت پہلے سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی لوگ اس کو شیئر ہی کر رہے ہیں۔ اس میں لکھا رہتا ہے کہ مفتی ابو لبابہ منصور صاحب نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ پھر بریکٹ میں لکھ دیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ 1946-47 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ پھر یہ لمبی تحریر ہے، اس کے بعد کچھ اور باتیں اس میں لکھی ہیں کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان چل رہا تھا، اس کے اندر وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ پیر صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی فرما رہے ہیں کہ 2025 میں قیامت آ جائے گی، اور اس طرح کے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب بالکل غیر ضروری باتیں ہیں، اس طرح کی تحریریں ہر کسی شیئر نہ کیا کریں۔ اور حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی ہے، اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی کہیں اس طرح کی بات نہیں کی ہے کہ فلاں سال کے اندر حضرت مہدی آ رہے ہیں یا فلاں سال کے اندر قیامت آ رہی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو قرآن و سنت کے اندر کہیں متعین نہیں کیا گیا، فکس نہیں کیا گیا کہ فلاں سال آئیں گے یا فلاں سال جو ہے قیامت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قیامت کا علم نہیں دیا گیا کہ کس سال قیامت آئے گی، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا جو تخمینے اور اندازے لگا رہے ہیں۔ تو یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں بالکل بھی۔ اور مفتی ابو لبابہ صاحب کے حوالے سے جو کچھ لکھ دیا گیا ہے، تو مفتی صاحب نے بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ 2024 تک جو ہے حضرت مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے، جو جن صاحب نے تحریر لکھی ہے انہوں نے آئیڈیا لگایا ہے۔ ہاں انہوں نے ایک بات ضرور لکھ دی تھی کہ 2012 میں اسرائیلی ریاست کا خاتمہ ہو سکتا ہے یا کہ خاتمے کا آغاز ہو سکتا ہے، یہ بات لکھ دی تھی انہوں نے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کوئی خاتمہ نہیں ہوا ہے، اسرائیلی ریاست ایسے ہی قائم ہے۔ تو اس کی بھی وضاحت خود مفتی ابو لبابہ صاحب نے کر دی تھی کہ اس مضمون میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ محض امکانی توجیہ ہے، ناقص سمجھ کا ناقص اظہار ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف تذکیر ہے، یعنی برادران اسلام کو علامت قیامت کے تذکرے کے ذریعے قیامت کی یاد دلانا اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دینا ہے۔ تو یہ بات مفتی صاحب نے بھی لکھ دی تھی۔ بہرحال اس طرح کی تحریریں شیئر کرنا کہ جن میں یہ تخمینے لگائے گئے ہوں کہ فلاں سال حضرت مہدی آ جائیں گے، دجال کا خروج فلاں سال ہو جائے گا، ان کو ہرگز شیئر نہ کیا کریں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مہدی ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے یہاں سے بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بالکل قیامت تو اگلے سال آنے والی ہے، تو جب قیامت اگلے سال آنے والی ہے تو مہدی کہاں ہے، عیسیٰ کہاں ہے، میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اس طرح کی جاہلانہ باتیں، غیر ضروری باتیں وہ کرتے ہیں اور اپنی عوام کو یا جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ہرگز اس طرح کی تحریروں کو شیئر نہ کیا کریں، یہ بھی بالکل بے بنیاد تحریر ہے، اور اس میں جو بھی تخمینے اور اندازے لگائے گئے ہیں سب اسی طرح کے ہیں۔ اللہ عقل سلیم عطا کرے اور ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔